السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں KTV آفیشیل اور میں ہوں حسن رانا۔ ناظرین، کل ایک ویڈیو جو ہے وہ بہت زیادہ وائرل ہوا، جو کہ تھا مسکان بنت محمد حسین صاحبہ کا۔ ہماری ایک بہن ہے انڈیا سے تعلق رکھنے والی، اور یہ ویڈیو جو ہے اس نے، آپ یقین کریں کہ میری ہی نہیں بہت سارے ہمارے دوستوں سے جب ہماری بات ہوئی، ان کے جو ایمان ہے اس کو بھی انہوں نے تازہ کر دیا اس ویڈیو نے۔ اس موقع پہ بھارت جو ہے وہ اس کا مکروہ چہرہ جو ہے وہ ایک دفعہ پھر سامنے آیا ہے۔ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ یہ ڈنڈورا پیٹنے والی نام نہاد جمہوریت، نام نہاد سب سے بڑی جمہوریت، جو کہتے ہیں کہ جی ہم دنیا کی سب سے بڑی سیکولر جمہوریت ہیں، ادھر مسلمانوں کے ساتھ اور دیگر اقلیتوں کے ساتھ پچھلے کچھ عرصے سے خاص طور پہ جو ہے وہ جس قسم کا وہاں پہ ظلم کیا جا رہا ہے، وہاں پہ مسلمانوں کی داڑھیوں کو نوچا جا رہا ہے، وہاں پہ مسلمانوں کے اوپر جھوٹے الزامات لگا کے جو ہے وہ ان کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اور اس ویڈیو میں جب ہم نے دیکھا کہ نوبت اب یہاں تک آ پہنچی کہ اب انہوں نے مسلمانوں کی ماؤں بہنوں کے اوپر اس قسم کے جو حملے بھی کرنے شروع کر دیے۔ اس ویڈیو میں وہ جو ہماری بہن ہے ان کو دیکھا جا سکتا ہے کہ جو ہندو انتہا پسند ہیں، جو اسٹوڈنٹس تھے وہ ان کو گندے اشارے بھی کر رہے تھے۔ یہ سارا جو معاملہ ہے اس پہ ہم آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں عبدالوارث گل صاحب۔ عبدالوارث، آپ اس سارے واقعے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر حسن، سب سے پہلے تو میں اپنی اس بہن کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جتنی اس نے جو ہے وہ جرت کا مظاہرہ کیا، واقعتاً اس نے ہمارے ایمان کو بھی تازہ کر دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، ہندوستان کی ریاستوں میں پہلے بھی اس طرح کے بے شمار واقعات ہوتے رہے ہیں، اور نہ صرف جو ہے وہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، بلکہ ہندوستان جو اپنے آپ کو ایک سیکولر اور دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہونے کا ڈنڈورا پیٹتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسے واقعات کے بعد اس کی جو اصلیت ہے وہ کھل کے سامنے آ رہی ہے۔ تو اس کے علاوہ بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے اس بہن کا یہ جو ایک جرت مندانہ اقدام ہے نا، اس نے بہرحال پوری ریاست کو نہ صرف ہلا کے رکھ دیا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان، پاکستان اور پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں ان کی سوئی ہوئی غیرت کو جو ہے نا اس نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ اور اس وقت ہندوستان جو ہے وہ نہ صرف اس سارے سنیریو کو بڑی اچھی طرح سے فیل کر رہا ہے، بلکہ اب اس نے کیا اقدام کرنا ہے اس کے حوالے سے بھی وہ اس طرف بھی جو ہے نا اس پہ اچھی طرح سے غور و فکر کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے وزیر تعلیم، اس نے عذر کیا پیش کیا، آپ اس کا دیکھیں کتنا بونڈا عذر ہے کہ جو اس نے پیش کیا۔ جی اندر سنگھ نے وہ عذر اس نے یہ پیش کیا ہے کہ جی چونکہ اسکول یونیفارم کا یہ حصہ نہیں ہے، اس لیے خواتین کو، مسلمان خواتین کو برقع، حجاب اور نقاب پہننے کی ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ حسن، سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا جو ان کے مذہبی، ہندو مذہبی جو لوگ ہیں، کیا وہ زعفرانی کلر کا، اورنج کلر کا جو ہے وہ ایک پٹکا گلے میں پہن کے نہیں آتے؟ کیا ان سکولوں میں جو ہندو بچیاں ہیں کیا وہ اپنے ماتھے پہ تلک یا بندیاں لگا کے نہیں آتی؟ کیا جو ان کی آرمی میں ہندو آفیسرز ہیں کیا وہ اپنی یونیفارم کے ساتھ اپنی جو ہے وہ خاص قسم کی جو پگڑی ہے کیا وہ نہیں پہنتے؟ تو صرف مسلمان کو نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ تو اصل میں ایک بغض ہے، ایک عناد ہے، وہ ان کا یہ ایک طے شدہ ایک ایجنڈا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کا یہاں پہ جینا محال کرنا ہے، تو اس ایجنڈے پہ وہ کام کر رہے ہیں۔ دیگر اقلیتوں کے ساتھ جو امتیازی سلوک ہو رہا ہے اور بہت عرصے سے ہو رہا ہے، جیسے کرسچن کمیونٹی سے متعلق ہے، سکھ برادری سے متعلق ہے، اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیں۔ حسن، یہ دیکھیں کہ یہ واقعی بڑا ایک عجیب سا سنیریو ہے، اور یہ خاص اس حکومت میں ہوا ہے جو نریندر مودی صاحب جب سے یعنی ہندوستان میں جو انہوں نے اپنا ایک تسلط جما رکھا ہے، تب سے آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ نہ صرف عیسائی بلکہ جو سکھ برادری ہے، عیسائی ہیں، یا اس کے علاوہ بھی جو کمیونٹیز ہیں ان کے لیے بھی انہوں نے ایک درد سر، چونکہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم فنڈامنٹل ہندو ہیں، ہم جو ہے وہ بنیاد پرست ہندو ہیں، اور یہاں پہ اگر کوئی سروائیو کرے گا، یہاں پر اگر کوئی رہے گا تو وہ ہندو بن کے تو رہ سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کو ہم کسی طرح کی آزادی اس کی تسلیم ہی نہیں کی جائے گی۔ اور اسی تناظر میں آپ دیکھیں کہ اور یہ یا تو وہ اپنے نام کے ساتھ
یہ جمہوریت اور سیکولرزم کا ایک کر اور کہہ دیں کہ جی خالصتاً، اور جس نے وہاں پہ سروائیو کرنا وہ پھر ہندو بن کے رہے، اور جس نے پھر وہاں سے ہجرت کرنی ہوگی وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہاں سے ہجرت کر لے. لیکن یہ کیا منافقت ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ اعلان تو یہ کیا جاتا ہے کہ ہم جمہوری اور سیکولر حکومت ہے، اور سیکولر حکومت میں ہوتا کیا ہے کہ جو اور ان کے جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ جو مذہب اختیار کرنا چاہتا ہے، جو مذہب چھوڑنا چاہتا ہے، جو لباس پہننا چاہتا ہے، جو اپنے مذہبی روایات پہ عمل کرنا چاہتا ہے، وہ مذہب کی عبادت کرنا چاہتا ہے، تبلیغ کرنا چاہتا ہے، اس کو ہر طرح سے آزادی ہے. یا تو پھر یہ منافقانہ روش جو ہے وہ چھوڑ دیں، یا پھر کھل کے سامنے آ جائیں، دو رنگی چھوڑ دے، یا رنگ ہو جا، یا رنگ ہو جا، یا خود کو موم کر یا سنگ ہو جا کے مزداق، پھر وہ اس موقف کو اختیار کر لیں. دیکھیں ہندوتوا جو سوچ ہے وہ بی جے پی کی جو یہ ہے، اور اسی طرح جو ہمیں جو پری پارٹیشن اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں آریہ سماج والوں کی یہی سوچ تھی اس زمانے میں بھی، اور یہی وہ بی جے پی جو ہے اور دیگر اس طرح کی جو انتہا پسند ہندو جو پارٹیز ہیں ان کی یہی سوچ ہے کہ وہ جو ہے وہ یہی چاہتے ہیں کہ جو پورا ہندوستان ہے، جو انڈیا ہے، وہ صرف ہندوؤں کا ہے، وہاں پہ ہندوؤں کو ہی رہنے کا حق ہے. بلکہ حسن وہ صرف یہاں تک نہیں رکتے، وہ پاکستان کو، بنگلہ دیش کو اور افغانستان تک وہ یہ اپنا جو ہے وہ حق، جی سری لنکا کو بھی، نیپال، سری لنکا، ہم اس پہ ایک دن ضرور قابض ہوں گے. اور یہ اگر یہی سوچ رہے یا تو یہ بالکل ختم ہو جائیں گے اور یا واقعتاً یہ قابض ہو جائیں. دیکھیں اور اس کے علاوہ پچھلے آپ کو شاید یاد ہو کہ پچھلے سال جو ہے وہ ادھر ان لوگوں نے یہ بل بھی پاس کروانے کی کوشش کی کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ جو ہندو ہے وہ اپنا جو مذہب ہے وہ نہیں چھوڑ سکتا. یہ بل بھی انہوں نے پاس کروانے کی کوشش کی. میں نے تو پہلے ہی آپ سے عرض کی ہے کہ یا تو ان کو اس بات کے جو دعویٰ ہے اس سے دستبردار ہو جانا چاہیے کہ بھی ہماری سیکولر حکومت نہیں ہے، یعنی یہ جمہوری حکومت نہیں ہے. بس وہ تو صرف فیس سیونگ کے لیے ہے نا، اصل میں حقائق تو یہی ہے کہ وہ نہیں ہے. بالکل حقائق نہیں ہے نا کہ وہ نہیں ہے، اور جو مظالم وہ ڈارے، یعنی یہ کیا منافقت ہے. میں تو اس میں آپ کے توسط سے پوری دنیا کو مخاطب کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کرونا کی آڑ میں فیس ماسک کو لازم قرار دے دیا، اور کئی ممالک تو ایسے ہم نے دیکھے کہ وہاں پہ فیس ماسک نہ پہننے کی پاداش میں نہ صرف باری برکم جرمانے کیے گئے بلکہ ان کو جو ہے وہ سزاؤں تک ان کی، یعنی ان کو ٹریول کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان کو ہاسپٹلوں میں داخلے اور سرکاری آفیسز میں جانے کی اجازت نہیں ہے، صرف اس لیے کہ ایک بیماری کا مسئلہ ہے. اور ایک مسلمان جس کو اللہ کا حکم ہے، جس کی آخرت کا مسئلہ ہے، جو دوزخ کی آگ سے بچنا چاہتا ہے، اور وہ اگر اپنے اللہ کا حکم مانتے ہوئے اپنے آپ کو دوزخ سے بچانے کی وجہ سے اپنے چہرے کو ڈھانپنا چاہتا ہے، تو اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ ہیومن رائٹس آپ کے کہاں پہ گئے ہیں؟ ہیومن رائٹس اینڈ وومن رائٹس یہ کہاں پر گئے ہیں؟ وومن رائٹس کے حوالے سے جب آپ کا میڈیا اور آپ کی جو پوری دنیا کی جو چیمپئن آرگنائزیشنز ہیں، جب یہ آواز اٹھاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ایک عورت کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ جو چاہے پہنے، اور اس عورت کو یہ بھی حق ہے کہ وہ کچھ بھی نہ چاہے تو وہ پہن سکتی ہے، تو اگر ایک مسلمان وومن کا جب رائٹس کا معاملہ آتا ہے تو اس وقت ہم سارے کہاں مر جاتے ہیں؟ اس وقت یہ آرگنائزیشن ساری کہاں پہ چلی جاتی ہیں؟ یہ بڑی بڑی چیمپئن آرگنائزیشن اس وقت کیوں خاموشی جو ہے وہ دار لیتی ہیں؟ نہ صرف پوری دنیا کی آرگنائزیشن کو میں، بلکہ اس کے علاوہ جو ہماری جو پرائورٹی ہیں، جو ہمارے مسلم ممالک ہیں اس وقت کہاں پہ ہیں ہماری اویسی جیسے کن کے لیے بنی؟ کیا یہ بڑی بڑی پارٹی اور دعوت کرنے کے لیے تھی؟ کیا یہ ٹریول کرنے کے لیے تھی؟ کیا یہ پروٹوکولز کے لیے تھی؟ کہاں پہ ہیں؟ اسی امت مسلمہ کے مسائل کو دیکھنے کے لیے تھی نا. کہاں پہ ہے آج؟ کوئی ہمارا ایک جو ہے وہ کسی نے ٹویٹ نہیں کیا، کسی نے ایک پوسٹ نہیں کی، کسی نے ایک جو ہے وہ ہندو کے سفیر کو بلا کے نہیں پوچھا کہ بھی یہ آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے، کہ کیا ظلم و زیادتی. عبدالواری سے ایک ٹائم وہ تھا کہ جب ایک عورت کی آواز پہ محمد بن قاسم کہاں سے اٹھ کے کہاں آ گئے، اور آج یہ دور ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس بچی کی اور اس ہماری بہن کی جو اس ٹائم مطلب ان کی تو ایمان کی ایسی قوت اور ایسی وہ طاقت تھی ان کی اس نعروں کے اندر جو کہ ہم اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں. لیکن جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی مسلم جو ممالک ہیں ان کے جو ہمارے جو وزرائے اعظم ہیں ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اس بچی کے حق میں جو ہے وہ کوئی بات کر لیں، کوئی ٹویٹ کر دیں. یہ بڑی زیادتی ہے. اور دوسرا آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الذین آمنوا
ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. تو یہ واقعی آج میں نے اس کا مظاہرہ, میرا ایمان تازہ ہو گیا. جس طرح اس بچی نے ہمت کا, طاقت کا مظاہرہ کیا, جس طرح اس نے جرت کا مظاہرہ کیا, واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسے لگ رہا تھا جیسے آج یہ آیت سمجھ میں آ رہی ہے کہ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور اس پہ وہ ڈٹ گئے, تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ نہ ان کو دنیا میں کسی طرح کا خوف و رنج و غم ہوگا, اور نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو آخرت میں کسی طرح کے غم و رنج سے جو ہے وہ سامنا کرنے دیں گے. اس کے علاوہ ایک قرآن مجید کی اور آیت ہے, اور وہ ہے لا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, کہ تمہیں کسی طرح کا خوف نہیں ہے, کسی طرح کا ڈر, یعنی اگر تم ایمان والے ہو, لا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو, اگر تمہارے سینوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شمع روشن ہے, تو پھر تمہیں کوئی جو ہے نا وہ تنگی, تکلیف, پریشانی, مجبوری نہیں ہوگی, پھر تمہیں اور آپ دیکھیں وہ ایک نحیف سی لڑکی, ایک دبلی پتلی سی لڑکی, اور کس طرح ہندو لڑکوں کا ایک موب تھا جو اس کی طرف آ رہا تھا, لیکن اس نے کیا, یعنی اس کی جرت کو سلام, بالکل یعنی جی چاہتا ہے کہ اپنی چمڑی کا جوتا بنا کے اس بچی کی خدمت میں پیش کر دوں. تو یہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل ہے. اور میں سمجھتا ہوں حسن کہ ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے لیے یہ واقعتاً ایک سبق ہے. اکثر جیسا آپ جانتے ہیں کہ یوتھ کی طرف سے یہ بڑے مسائل سننے پڑتے ہیں کہ عبد الوارث بھائی میں نے پردہ شروع کر دیا ہے لیکن گھر والوں کو یہ ناگوار گزرتا ہے, گھر والے سپورٹ نہیں کر رہے, وہ کہتے ہیں کہ بھئی ابھی عمر ہی کیا ہے, داڑھی رکھ لی ہے, نوجوان بچے کہتے ہیں داڑھی رکھ لی ہے, نمازیں پڑھنی شروع کر دی ہیں, لیکن گھر والے سپورٹ نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں تمہاری شادی کہاں پہ ہوگی, کہاں سے ہم لائیں گے, اگر لائیں گے کوئی پردے والی بچی سروائیو نہیں کر سکے گی, اور اگر تمہارے لیے بچی کے لیے اگر رشتہ تلاش کریں گے تو کہاں سے. تو یعنی ان لوگوں کے لیے میں اپنی ان یوتھ کے جو بچے اور بچیاں ہیں ان کے لیے میں کہوں گا بیٹا دیکھو یہ اس نے صرف ایک نعرہ تکبیر بلند کیا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری دنیا میں اس کو عزت عطا فرمائی. اس وقت وہ جو ہے وہ ایک برانڈ بنا ہوا ہے, ایک ٹیگ, یعنی انسپریشن, بہت بڑی لوگوں کے لیے ان کے ایمان کی تازگی کا ایک ذریعہ بنا ہوا ہے. تو جب آپ مستقل مزاجی کے ساتھ دین پر عمل کریں گے تو میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوں گے. میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے ایسے لوگوں کے ساتھ مسافہ کرنا اپنا اعزاز سمجھیں گے. میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی عزتیں عطا فرمائیں گے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کی تعلیمات پہ جب عمل کرنے کی اور جو ہے وہ جد و جہد کا آغاز کرتے ہیں تو پھر اس پہ جم جائیں, ڈٹ جائیں, پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انشاءاللہ مدد آئے گی. اقبال اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. عبدالوارث جیسا کہ آپ نے یہ سارا آپ نے بیان کیا, اور یقین کریں کہ جب وہ ویڈیو میں نے دیکھا, میں ریپیٹ کروں گا اس بات کو کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے, اور مطلب کہ میرے پاس الفاظ نہیں تھے. یعنی اس نہتی لڑکی اور پیچھے ایک موب اور انتہا پسند ہندوؤں کا موب, اور وہ اس کو یہ مجبور بھی کر رہے تھے کہ آپ ہندو جو چند نعرے ہیں ان کے مذہبی اس پہ بھی لگانے پہ اس کو لڑکی کو انہوں نے مجبور کیا, لیکن اس نے اس موب کے اندر اللہ اکبر کا نعرہ جو ہے وہ بلند کیا. اور مجھے وہ دور یاد آ گیا کہ یعنی جس وقت آپ کو, یعنی یہ چیز میں نے فیل کی کہ آپ کو دین کے دفاع کی, جس وقت آپ کو دین کی آپ کو ضرورت ہے دفاع کی, ٹھیک ہے, اور اگر آپ نے اس وقت دین کا دفاع کیا اور آپ جم گئے, استقامت دکھائی اور آپ کھڑے ہو گئے, تو وہ ایک ایسی کیفیت ہے جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں, میرا یہ گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایمان کے بعد یہ کیفیت جو ہے وہ بہت پسند ہے. یہ ان مٹ نکوش ہے, یہ کبھی نہیں مٹیں گے, یہ کبھی نہیں مٹیں گے. اور آپ دیکھیں کہ آج اگر ہم جو اسلام کی پہلی شہید تھی وہ کون, سمیہ تھی, سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کو ہم آج بھی یعنی کہ 1442 سال بعد اگر ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں تو کیوں, کیونکہ وہ ڈٹ گئی, انہوں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا. بلال کہتے ہیں کہ غلام ابن غلام, بلال کو جب دھوپ میں تپتی ہوئی ریت پہ ان کے سینے پہ جو ہے وہ پتھر رکھ دیا گیا تو بلال
ڈٹ گئے, استقامت کا مظاہرہ کیا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج تک ان کے تذکرے ہمارے یعنی ہماری نسلیں بھی ان میں بھی ان کے تذکرے, تو یہ انمٹ نقوش ہے. اور یہی دیکھیں اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں کہ جب دین کو ضرورت تھی اور وہ قلیل ہونے کے باوجود جو ہے وہ اکثریت کے سامنے ڈٹ گئے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کے ایمان کو ہمارے لیے ایک مثال بنا کے پیش کیا کہ ایسے لوگ کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے اوپر ڈٹ گئے, تو پھر ایسے لوگوں کو نہ کبھی خوف ہوگا نہ ان کو کسی طرح کا کوئی غم ہوگا. بالکل صحیح. اچھا عبدالوارث, یہ جو سارا ایک جو ماحول بن رہا ہے انڈیا کے اندر, اور جیسا کہ یہ واقعہ ہے, اس سے پہلے کے کچھ واقعات ہیں, تو وہاں پہ یہ دیکھنے میں آیا کہ وہاں پہ جو یوتھ ہے وہ سٹینڈ کر رہی ہے اور وہ سٹینڈ لے رہی ہے ان چیزوں کے اوپر. مطلب وہاں پہ مسلم سیاسی جو رہنما ہیں وہ بھی موجود ہیں اور دیگر مذہبی سیاسی پارٹیز کے لوگ بھی موجود ہیں, لیکن جو ایک یوتھ جو ہے دیکھنے میں کچھ عرصے سے آیا کہ وہاں پہ یوتھ جو ہے خاص طور پہ وہ سٹینڈ لے رہی ہے مذہبی معاملات کے اوپر. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک ریولوشن جو ہے وہ متوقع ہے مسلم یوتھ کی طرف سے؟ اگر آپ میرے ساتھ اختلاف کرنا چاہیں تو دیر از نو پرابلم, یہ اوپینین ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا سنیریو اور سارا جو سٹیج جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے, یہ غزوہ ہند کی طرف جانے کا اشارہ کر رہا ہے. یعنی یہ جتنا امت مسلمہ کو, خصوصاً جو ہندوستان میں مسلمان ہیں, ان کو جتنا یہ کارنر کرتے جائیں گے, تو پھر آپ نے وہ فارسی کا شعر تو سنا ہے, تنگ آمد بجنگ آمد, کہ جب آپ کسی کو کونے میں لگا دیتے ہیں نا, تو اس کے پاس ایک ہی آپشن ہوتا ہے کہ یا تو وہ سسک کے مر جائے, آپ کی جو ہے وہ اوچھے ہتھ کنڈوں کا شکار ہو جائے, یا پھر آپ کی آنکھوں کے اوپر حملہ کر کے اپنی زندگی کو محفوظ کر لے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا سنیریو جو کریٹ ہو رہا ہے اور قدرت جو ایک سٹیج تیار کر رہی ہے, تو یہ غزوہ ہند کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور مودی سرکار میں سمجھتا ہوں کہ اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی مار رہی ہے. عبدالوارث, اس سارے واقعے سے اور اس قسم کے جتنے واقعات ہیں, کیونکہ میرا تعلق ایک مہاجر فیملی سے اور ہم انڈیا سے مائیگریٹ یہاں پہ ہوئے, تو اس قسم کے جب واقعات میرے سامنے جب آتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ میں اللہ تعالیٰ کا لاکھوں نہیں کروڑوں دفعہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان جیسی جو ایک نعمت ہے وہ عطا کی, اور ہم یہاں پہ ایک مکمل آزادی کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں. اور آل دو مسائل ہیں, معاشی مسائل بھی ہیں, دیگر مسائل بھی ہیں, لیکن ہم پوری دنیا کے مسلمانوں سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بہتر مسلمان ہیں, جو کہ اپنے دین پہ اوپنلی جس طرح چاہتے ہیں ہم اس پہ جو ہے وہ پریکٹس بھی کرتے ہیں اپنے دین کے مطابق. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم ایک آزاد زندگی گزار رہے ہیں. اور بلکہ میں ایک واقعہ بھی آپ سے اس بارے میں تھوڑا شیئر کرتا چلوں. کچھ عرصہ پہلے انڈیا سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ ایک ہماری میٹنگ ہوئی, جنیرک ایک میٹنگ تھی, بس ویسے ہی ہماری گپ شپ ہوئی. تو میں اس کنورسیشن میں بہت دیر بیٹھ نہیں سکا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مسلمان تھے اور پنجاب سے تعلق تھا, انڈین پنجاب سے ان کا. بات صرف ہوئی تھوڑی سی گائے کے اوپر, اور وہ ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے کویسچن کر دیا کہ جی آپ نے نہاری کھائی ہے کبھی؟ تو انہوں نے کہا کہ یار بہت عرصہ پہلے, اب تو نہیں ہم کھاتے نہاری. تو ہم نے ان کو ویسے ہی پوچھا کیوں, تو انہوں نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ وہاں پہ ہمارے گائے ذبح کرنا جو ہے وہ حرام ہے. تو ہم نے کہا کہ بھئی گائے تو اسلام میں حلال ہے, وہ کیسے حرام ہو گئی بھائی؟ تو انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ جو ہے نا, اس نے اگر ایک چیز کو منع کر دیا نا تو وہ حرام ہی ہے, وہ ہمارے لیے حرام ہی ہے. اور وہ خود پوری دنیا میں سب سے بڑے میٹ کے ایکسپورٹر ہیں, سب سے بڑے میٹ کے ایکسپورٹر ہیں. ٹھیک ہے جی, گائے جی بیف کے ایکسپورٹر ہیں سب سے بڑے. اب سوال یہ پیدا ہو, اور اس وقت آپ یقین کریں کہ میں نے ایک دفعہ پھر شکر ادا کیا اللہ کا کہ ہم نے آزادی میں آنکھیں کھولی ہیں, آزادی میں سانس لے رہے ہیں, اور الحمدللہ. اور ہم نے قربانیاں بے شک دی ہجرت کے دوران, اور کئی لاکھوں کی قربانیاں, لیکن اس کے بعد جو ہمیں یہ پاکستان ملا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ہمیں بہت زیادہ قدر کرنے کی ضرورت ہے. اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں تو ان واقعات کے بعد واقعتاً دل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ کہ ہم ایک ایسی ریاست میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ ہم سانس, بات, عبادات, عقائد و نظریات اپنی مرضی سے اختیار کر سکتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اور میں آپ کی تھوڑا بات کاٹوں گا, شکر ادا کرنا چاہیے. سوری آپ کی بات یہاں پہ کاٹوں گا.
مطلب یہ صرف بینگ اے مسلم کی بات نہیں میں کر رہا, یعنی ہمارا انٹریکشن آپ کا تو انٹریکشن بہت زیادہ ہے کرسچنس کے ساتھ اور دیگر مذاہب کے ساتھ, اور میرا بھی کچھ تھوڑا سا انٹریکشن ہوا ہندو کمیونٹی کے ساتھ اور کرسچن کمیونٹی کے ساتھ اور سکھ کمیونٹی کے ساتھ اسپیشلی. ان لوگوں نے بھی ہمیں کہا کہ ہم یہاں پہ ہندوؤں نے کہا کہ ہم انڈیا سے زیادہ, سکھوں نے کہا ہم انڈیا سے زیادہ, کرسچنس نے کہا ہم انڈیا سے زیادہ, بلکہ بعض نے تو کہا پوری دنیا سے زیادہ ہمیں اگر مذہبی آزادی حاصل ہو پاکستان میں. بالکل, بلکہ انٹرنیشنل میڈیا اس کے حوالے سے پچھلے دنوں ہم نے ایک پروگرام کیا تھا, اس میں آپ نے خود ہی رپورٹ بھی ایک پیش کی تھی. جی 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 عبدالوارث, یہ جو ہماری بہن ہے مسکان, آپ ان کو کیا میسج دیں گے اور بلکہ ان کو کیا ٹریبیوٹ پیش کریں گے؟ میں ان کے لیے ایک تو دعا گو ہوں, دوسرا جو ہے وہ ان کو سلوٹ پیش کرنا چاہوں گا کہ واقعی جو انہوں نے جرت مندانہ ایک اقدام کیا ہے, واللہ ہمارے سر انہوں نے فخر سے اونچے کر دیے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بیٹی کے, اس بہن کے نقش قدم پہ ہماری بہن بیٹیوں کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنا وقار, اپنی عزت, اپنا مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کون لوگ ہیں. تو میں اسی کے ساتھ اپنی بہن کے لیے دعا گو بھی ہوں, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو استقامت عطا فرمائے. اس نے جو ہمارے سروں کو اونچا کیا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں ایسے اونچے مقام عطا فرمائے کہ یہ اپنے رب سے راضی ہو جائے. آمین. جی ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے حسن رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.